خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام میں سے ایک اور پیغام لے کر حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج جس پیغام کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں، یہ پیغام شاگردیت کے تعلق سے ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں شاگرد بنایا ہے۔ اور خدا، اگر ہم عہد نامہ عتیق میں بھی دیکھیں تو خدا اپنے لوگوں کو شاگرد کی زبان عطا کرتا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کے شاگرد بنتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیحی کا مطلب ہی یہ ہے مسیح کی مانند۔ متی 10 باب اور اس کی 24 آیت کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ بات یسوع مسیح نے ڈکلیئر کی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہوں گے تو ہم مسیح کی مانند ہوں گے، ہمیں مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول بھی یہی کہتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ اب یسوع مسیح کے اپنے الفاظ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 24 آیت کے اندر دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ تو یسوع مسیح اس تعلق سے ہمیں سمجھاتا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں اس کے شاگرد ہیں تو ہم مسیح کی مانند ہوں گے۔ اور مسیح جو ہے وہ محبت ہے، اس نے محبت کے باعث انسان کو نجات دی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہو گزرے، بڑے بڑے لوگ ہو گزرے، انہوں نے فتوحات کی، قومیں بنا لی، ملکوں کو فتح کر لیا، لوگوں کو اپنے تابع کر دیا، اپنے نظام دنیا کے اندر رائج کر دیے، اپنی زبانیں عام کر دیں، اپنا پہناوا عام کر دیا، لیکن وہ کسی کا دل نہیں جیت سکے، اس لیے کہ وہ تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کو جیتنے کی کوشش کرتے رہے۔ یسوع مسیح نے محبت کے بل بوتے پر سب کچھ کیا، اس نے کہیں ایک شخص پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اس کا اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ فرمان تھا کہ اپنی تلوار کو بند کر لے۔ جب اس کے شاگردوں نے اس کے بچاؤ کے لیے اپنی تلوار نکالی، ہم دیکھتے ہیں گتسمنی باغ کے اندر جب وہ پکڑوایا گیا تو ایک شاگرد نے تلوار نکال کر ایک جو سردار کاہن کا نوکر تھا ملخص، اس کا کان اڑا دیا۔ تو یسوع مسیح نے نہ صرف اسے ہیل کیا بلکہ پطرس سے یہ بھی کہا کہ اپنی تلوار میان میں رکھ لے۔ تو کیا وجہ ہے یسوع مسیح نے نہ کبھی کوئی سیاسی انداز اپنایا، نہ کسی سیاست میں حصہ لیا، نہ اس نے کوئی بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، نہ اس نے کسی مکتبہ فکر کی بنیاد ڈالی، تو بھی آج دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پیروکار ہیں جو اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی اس وقت ہیں اور دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، دنیا کی قومیں ان کے تابع ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کے باعث ہے، اور اسی باعث یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی محبت کرنا سکھایا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو یہ لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے، بیسیکلی آپ کو اس فیس بک کے ٹاپک میں بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ ٹاپک ہے تھیوکریسی، الہی نظام۔ یسوع مسیح نے کون سا نظام متعارف کرایا، اور یسوع مسیح نے کون سا نظام ایسا اس کی بنیاد ڈالی جس کے باعث ہم مسیحی ہوتے ہوئے دنیا کے دل جیت سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک بہت بڑا فلاسفر ہو گزرا ہے، سقراط، اس نے بھی یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے۔ انسان کو ایک معاشرے کی ضرورت ہے، اور معاشرہ کیسے بنتا ہے؟
معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب انسان معاشرے کا جو حصہ ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں اور ان کو پورا کریں، اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا کریں، اور اسی طرح پھر معاشرے کے اندر ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ نظام پاتی ہے۔ اور ڈیموکریسی کیا ہے؟ اس ملک، اس معاشرے کے اندر جو سسٹمیٹیکلی ایک نظام کے تحت لوگ چنے جاتے ہیں معاشرے کے بندوبست کے لیے، وہ لوگ اپنی اپنی ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس طرح سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے تو آپ باغی ہیں، اور باغی ہو کر انسان جو ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ باغی کون ہے؟ باغی وہی ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کے تعلق سے سوچے، باقی کسی ذمہ داری کا احساس نہ کرے۔ اور یسوع مسیح نے ایک نظام متعارف کرایا، لیکن جو یسوع مسیح نے نظام متعارف کرایا وہ نظام ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ معاشروں کے سسٹمیٹیکلی چناؤ کا نظام نہیں، بلکہ وہ خدا کا نظام ہے، اور خدا کا نظام ہے محبت کرنا اور اپنے استاد کی مانند ہونا، اپنے بلانے والے کی پیروی کرنا، اس کی مانند ہونا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسیحی اسی لیے مسیحی کہلاتے ہیں کہ وہ مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کے پیروکار ہونے کے باعث۔ اور اس سسٹم کو آج یوں تو ہم بائبل کو پیدائش سے مکاشفہ تک ہم دیکھیں تو اس میں بے انتہا نالج ہے، انتہا ہے نالج کی، لیکن میں ایک خاص ٹاپک آج اس نظام کو، الہی نظام کو بیان کرنے کے لیے چنتا ہوں، اور یہ ہے ایک شاگرد کا نظام، کہ اس شاگرد نے کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، اپنی وفاداری کو ظاہر کیا، اور بالآخر وہ واقعی اپنے استاد کی مانند ہوا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس کے تعلق سے بیان کرنے والا ہوں، ایلیا اور الیشا کے تعلق سے۔ پہلے سلاطین کے 19 باب کی 15 آیت سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم سسٹمیٹیکلی اس کو سمجھیں گے کہ خدا کے نظام میں ہوتے ہوئے ہماری بینگ کرسچن، بینگ مسیحی، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اب 19 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیا ہے وہ اس وقت ایزبل سے بھاگ رہا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، کیونکہ ایزبل اس کو خدا کے خادم ہونے کے تحت سے وہ اس کے خلاف ہے، اور اس نے اس کو قتل کرنے کا عندیہ دے دیا ہوا ہے، اس نے حکم جاری کر دیا ہوا ہے، اور ایلیا بھاگ رہا ہے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ تنگ آ گیا اس بھاگ دوڑ سے۔ وہ ایلیا جو ہے وہ اس دور کے بت پرستوں اور اس دور کے خدا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس حد تک تنگ آ چکا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے لیے موت مانگتا ہے۔ میں 4 آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور خود وہ ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ تو یہاں پر اس نے خدا سے ایک التجا کی کہ میں اس بھاگ دوڑ سے بہت تنگ آ چکا ہوں، بہت ہو چکا، میری جان لے لے۔ تو وہ خدا کا خادم تھا، اور خدا کے خادم جب اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو انہیں بڑے سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایلیا نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے کہ اب میں مزید اس دوڑ میں نہیں جا سکتا، میں تیرے اس سسٹم کے اندر جو تیری میں پیروی کر رہا ہوں، میں یہاں تک بہت ہوں، میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ تو اس نے اپنے لیے موت مانگی۔ تو خدا نے کیا کیا؟ وہ خدا کا خادم تھا، اور خدا نے اس کے الفاظ کو سنا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اٹھا لوں تو میں تجھے اٹھا لوں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تیرے جانے کے بعد جو میرا مشن ہے، جو انسان کی نجات کا اور اس کو زندگی دینے کا مشن ہے، وہ رک سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ تاہم تو اپنی جگہ ایک نبی کو مقرر کر جا تاکہ میرا وہ نظام، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نظام، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ہم تو خدا کے مجرم ہوں گے ہی، لیکن خدا کا نظام کبھی نہیں رک سکتا۔ اگر جو ذمہ داری بینگ مسیحی ہماری ہے، منادی کرنے کی، کسی اپنے دوست کو، عزیز کو، معاشرے کے اندر لوگوں کو سچائی بیان کرنے کی، اگر ہم وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، وہ ذمہ داری خدا کسی اور طریقے سے پوری کر دے گا۔ لیکن کلام یہ بھی کہتا ہے کہ گنہگار تو اپنے گناہ میں مرتا ہے، لیکن اس کی جو جان جاتی ہے میں اس کی باز پرس تجھ سے کروں گا، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔
تو ایلیا نے اپنی ذمہ داری سے کہا کہ مجھے اٹھا لے، میں اس قدر بھاگ نہیں سکتا، میں اتنا مقابلہ اس دشمن کا یا بے دین لوگوں کا نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے اسے کیا کہا، آگے میں 15 آیت سے پڑھتا ہوں۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، ابیل محولہ کے بیٹے الیشا بن صافت کو مسا کر کے تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ حزائیل کی تلوار سے جو بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ جائے گا اسے الیشا قتل کرے گا، تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا سے کہا کہ اب تو اپنی جگہ پر جس مشن کو تو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر الیشا کو مقرر کر کہ وہ تیری جگہ نبی ہو۔ اب خدا کا جو نظام ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے نظام کے اندر اگر نہیں رہیں گے تو خدا کا نظام رک جائے گا، نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ نجات پانے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا خدا کے انتظام کا، خدا کے نظام کا حصہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں نجات دی ہے، خدا نے ہمیں مسیحی خاندان کے اندر پیدا کیا ہے، مسیح کی پہچان دی ہے، خدا نے ہمیں یسوع مسیح تک پہنچنے کا فضل دیا ہے۔ تو یہ ایک خدا کا ایک چناؤ ہے، اور اگر ہم اس چناؤ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ خدا کے نظام کا حصہ نہیں ہو سکتا، ہم تنہا رہ جائیں گے اور خدا ہم سے باز پرس کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے الیشا کو اپنی جگہ پر نبی مقرر کیا، اور جب اس نے نبی مقرر کیا تو اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ میں نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے اٹھا لے، اور اس نے اس کو نجات تک پہنچایا۔ تو اس نے اس سے الیشا کو جب تیار کیا اپنی جگہ، تو پھر اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب خدا مجھے اٹھا لینے کو ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا، اس نے بس اسے پتا تھا کہ آج خدا مجھے اٹھا لے گا، تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے جانے دے، لیکن اس نے اپنے استاد کو نہیں جانے دیا۔ اب یہاں سے ہمارا یہ الہی نظام کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے سلاطین کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے میں آیت بآیت پڑھتے ہوئے اس بات کو کلیئر کروں گا کہ بینگ شاگرد ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور خدا کے منصوبے، خدا کے پروگرام کے اندر ہم اس کا حصہ کیسے بنتے ہیں۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا۔ اب روحانی طور پر جب جلجال کے اندر وہ موجود ہیں تو جلجال میں وہ اپنے استاد کے ساتھ ہے۔ اب ہم روحانی زندگی میں اگر جلجال کو دیکھیں تو یہ ایک نجات کا مقام ہے۔ ہم جب نجات پاتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں اس کی پیروی میں چلتے ہیں، شاگردیت کو اپناتے ہیں، چرچ کے اندر ہم اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں، ہم خادموں سے سنتے ہیں کلام۔ تو یہ ہمارے جلجال کا مقام ہے کہ ہم جب نجات پا لیتے ہیں۔ جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا۔ اب اگر ہم خدا کے انتظام میں ہیں تو ہمیں محض چرچ کے پیوز کے اندر فار ایور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک خادم کے قول سے بڑا متاثر ہوا، اس خادم نے یہ کہا تھا کہ ہم چرچز کو جب بھر جاتے ہیں تو ہم چرچز کو بھرنے کے لیے نہیں محنت کرتے، بلکہ ہم چرچز کو خالی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات تھی۔ اس نے یہ کہنے کا اس کا یہ مقصد تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چرچ میں لوگوں کو لائیں، جب چرچ بھر جائے تو یہ نہیں کہ وہ ان سیٹوں پر براجمان ہو کر اپنی اپنی پیوز کو، اپنی اپنی چیئرز کو فار ایور اپنے نام سے وہ منسوب کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ کہ وہ تیار ہو کر نکلیں، دور تک جائیں اور ان چیئرز کو خالی کریں تاکہ اور لوگ آئیں، اور وہ پھر تیار ہو کر نکلیں اور پھر اور آئیں لوگ۔ تو یہ خدا کے نظام کا حصہ ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر کہ میں نے جلجال کو جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ، میں جلجال میں اس نے اس کو کہا کہ تو جلجال ہی میں ٹھہر، میں نے بیتیل کو جانا ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ میں یہیں بیٹھنے کے لیے شاگرد نہیں بنا، بلکہ میں ہمیشہ تیرے پیچھے چلوں گا۔ ہم اکثر دعا زبور ایک گیت میں بھی گاتے ہیں پرستش کے دوران، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا۔ تو الیشا نے اپنے استاد ایلیا سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ، میں نے جلجال میں ہی بیٹھنے کے لیے یہ
चुनाव नहीं किया, बल्कि मैं तेरे साथ बैतेल तक जाऊंगा। वो तो चाहता था कि मैं इससे जुदा हो रहा हूं, ये यहीं पर रहे, मैंने इसको अपनी जगह नबी मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसने कहा मैं तेरे साथ ही चलूंगा। और उसने भी उसकी वफादारी देखी, उसने कहा अच्छा चल। और जब वो बैतेल को पहुंचे तो फिर हम देखते हैं कि कुछ अंबियाजादे बैतेल में अलीशा को रोकने आए। अगर आप मसीही खिदमत के अंदर हैं तो बहुत से आपको अपने घराने के अंदर अपने लोग जो हैं ऐसे मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, मना करेंगे खिदमत, आपकी खिदमत में रुकावट बनेंगे। फिर आपके दोस्तों में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके कारोबार में, आपके मुआशरे में, आप जहां रहते हैं उस इलाके में बहुत सी रुकावटें पैदा होंगी। और इसी तरह जब वो बैतेल को चला तो वहां पर जो अंबियाजादे थे वो सारे आकर एलीशा से कहने लगे, ये बात मशहूर हो चुकी है कि एलिया को खुदा बगोले में से उठा ले जाएगा, तो तू क्या कर रहा है, तू किसके पीछे जा रहा है जो बाद में रहेगा ही नहीं। लेकिन उसे पता था, उसका ईमान था कि मेरा उस्ताद तो चला जाएगा लेकिन इसका मसा मेरे साथ होगा। यीशु मसीह तो आसमान पर उठा लिया गया और वो बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसका रूल कुछ हमारी मदद के लिए हमारा तन हर लम्हा हमारे साथ है। उसने उससे कहा, उसने उन रुकावट डालने वालों से कहा कि मैं जानता हूं तुम खामोश रहो, लेकिन क्या हम जब खिदमत करते हैं तो जब हमारी खिदमत में रुकावट आती है तो क्या हम दूसरों को यह कहते हैं कि हां तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, वी नो बेटर, हमारा खुदा के साथ, मेरा जो खुदा के साथ कनेक्शन है वो मैं बेहतर तौर पर जानता हूं। और उसने ऐसा ही किया। उसने उन अंबियाजादों से कहा, अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और ये सारी बातें एलिया देख रहा था कि वो उसका शागिर्द किस हद तक उसके साथ वफादार है। तो फिर एलिया ने उससे बैतेल तक भी पहुंचकर, बैतेल जो है वो बरकत की जगह है, फैसले की जगह है। जब आप निजात पा लेते हैं तो निजात पाने के बाद आपको खुदा की खिदमत के लिए एक फैसला करने की जरूरत है। तो उसने फैसला कर लिया है कि मैं अपने कामिल करने वाले को देखता रहूंगा। यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल लिखता है कि पास अपने कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। फिर एक जगह पर पौलुस कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, वो अपने निशान को नहीं खोना चाहता। और बैतेल को अगर हम देखें तो बैतेल का पुराना नाम, पैदाइश में अगर आप पैदाइश 28 बाब में पढ़े तो बैतेल का पुराना नाम लूज था, जिसका मतलब बादाम के फूल है, या बादाम का दरख्त भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन उसने बैतेल ही में उसके साथ ना जिलजाल में ठहरा रहा निजात पाने के बाद, बल्कि वो बैतेल फैसले तक आया। और फिर बैतेल से आगे एलिया ने उससे कहा कि अब तू बैतेल में ठहर जा, मुझे जरा यरूह को जाने दे। और उसने फिर उससे वही बात की, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये है फैसला अटल। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमने मसीह में कायम रहने का फैसला करना है, चाहे बड़ी रुकावटें हों। और फिर एलिया ने उससे कहा अच्छा चलो मेरे साथ यरूह तक ही चलो, क्योंकि यरूह के मुकाम तक जब हम निजात पाते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें हैं। निजात हमारी जिलजाल का मुकाम है, द वैली ऑफ गिलगेल। और फिर हम बैतेल में पहुंचते हैं जहां पर हमने फैसला करना है। और फिर वो कहता है मुझे यरूह तक जाने दे, और यरूह तक भी वो अमल की जगह है, वहां पर हमने अपना मैदान में उतरना है और खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को अमली तौर पर मुहैया करना है। और यरूह में भी फिर वही बात, बहुत सी रुकावटें, अंबियाजादे आ गए और उन्होंने कहा कि तू किसके पीछे जा रहा है जिसको आज खुदा उठा ले जाएगा? उसने कहा हां मैं जानता हूं, तुम खामोश रहो। और यहां तक एलिया उसको देखता रहा, उसकी वफादारी को। फिर एलिया ने उसे कहा कि तू यहीं ठहर के मुझे यरदन को जाना है। जब आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली खुदा की खिदमत में आते हैं, तब खुदा आपको रोया और विजन देता है। यरदन जो है ये विजन है, ये रोया है। यहां पर चाहे कितनी बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं, यरदन के अंदर हमें रोया के अंदर दाखिल होने के लिए यरूह की दीवारों को गिराने की जरूरत है। लेकिन यरूह की दीवारें तब ही गिरेंगी जब हम फैसला, निजात के बाद फैसला करेंगे और अमल करेंगे। बैठे बैठे निजात नहीं मिलती और ना ये खुदा का मंसूबा है। और उसने यरदन तक रोया को हासिल करने के लिए उसने कहा मैं तब भी तेरे साथ चलूंगा। हम ये हवाला लंबा है, उसके बाद हम देखते हैं
کہ یردن کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یردن حقیقی بپتسمہ کو ظاہر کرتا ہے. کیا ہم حقیقی بپتسمہ کے اندر ہیں یا ہم نے دیکھا دیکھی لوگوں سے بس بپتسمہ لے لیا؟ کیا ہم نے کبھی روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے؟ اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ شاید محض غیر زبانیں ان میں دعا کرنا ہے. نہیں، غیر زبانوں میں دعا کرنا بھی روح القدس کا بپتسمہ ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے روح القدس کے بپتسمے کی پہچان کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کون سی بلیسنگ روح القدس کی ہے. روح القدس نے کیسے ہمیں خدا کی حضوری میں چنا ہے، کیسے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور یردن کے اندر ایلیا نے اس کو کہا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ یردن بھی پار جاؤں گا. اور وہاں پر اس رویا کے اندر اس نے دیکھا کہ یردن بہت بڑی رکاوٹ ہے، پانی ہے، لیکن اس نے یردن کے پار جانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے کیا کیا. ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی دو حصے ہو کر ادھر اور ادھر ہو گیا، اور وہ خشک زمین پر سے چل کر پار گئے. اب ایلیا نے جب یردن کے پانی کو توڑا، چیرا، اور اس نے دیکھا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور وہ اس مسا کے لیے اس کے پیچھے چل رہا ہے. اسے پتا اس کا استاد، اس کا سکھانے والا، اس کا آقا، اس کا مالک، اس کا خداون جو ہے اس سے لے لیا جائے گا، لیکن وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ اسے یتیم اور اکیلا ہرگز نہ چھوڑے گا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم اور اکیلا ہرگز نہ چھوڑوں گا اگر ہم واقعی شاگرد ہیں تو. اور لکھا ہے وہ دونوں باتیں کرتے جاتے تھے. شاید پتہ نہیں کتنا، یہ 3-4 شہروں سے وہ گزرے، جلجال سے، بیتیل سے، یرو سے، یردن سے، پتہ نہیں کتنا وہ کتنے شہروں کا سفر کر چکے. وہ تھک چکے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل تھک کے چور ہو چکا ہے علیشا، کیونکہ وہ اپنے استاد کی خدمت بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ. لیکن اس تھکاوٹ کو، اس بوجھل پن کو، اس رکاوٹ کو اس نے بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ محض اپنے کامل کرنے والے کو دیکھتا رہا. کیا ہم اپنے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں؟ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہے. اب ایلیا نے سب اس کی وفاداری دیکھ کر بالآخر اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. اس نے اور کچھ نہیں مانگا. اس نے نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ بنا دے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے اتنے گاؤں عنایت کر دے، اتنے کھیت مجھے دے دے، اتنے کھلیان مجھے دے دے، اتنے جانور میرے پاس ہو جائیں. نہیں، اس نے فقط یہ کہا کہ جو بلیسنگ، جو برکت تیرے پاس ہے اس برکت کا دونا مجھے دے دے. ایلیا ایک لمحے کو خاموش ہوا، اور اس کے منہ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے حیران کر دینے والے ہیں. اس کے منہ کے الفاظ تھے، تو نے مشکل سوال کیا. لیکن اسے پتا تھا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کی ہستی کیا ہے اور وہ کیا دے سکتا ہے. ہم خدا سے، خدا کی ہستی سے بہت نیچے جا کر مانگتے ہیں، جو کہ بار کیف ہماری ضرورتیں ہیں ہمیں ملنی ہی ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. لیکن ہم محض اپنی سوچ کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر خدا سے ایک طرح سے مذاق کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی قوموں کو مانگا؟ وہ کہتا ہے مانگ، میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. اور ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ گاڑی مل جائے، جاب مل جائے، گھر مل جائے، روپے پیسے مل جائیں، اگر شادی نہیں ہوئی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی نہیں، بچوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں، میرے ساتھ یہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ ہو جائے. کیا کبھی ہم نے اس سے اس کی برکت اور سلامتی کے لیے اس کے منصوبے، اس کے نظام کے تحت، اس کے منصوبے کے تحت، جس بات کے لیے اس نے ہمیں نجات تک پہنچایا ہے، اتنی بڑی برکت دی ہے، اس کے موافق مانگا؟ علیشا نے کہا کہ ہاں میں مانگنا تو چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرے جو برکت تیرے پاس ہے، جو بلاسنگ تیرے پاس ہے، اس سے دونا مجھ پر ہو. ایلیا نے کہا تو نے مشکل سوال کیا. ایک دفعہ مانگے تاکہ دینے والا ایک دفعہ سوچے کہ اس نے کیا کہا. یہ آپ کی رویا آپ کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اس کی رویا اور اس کا ایمان تھا کہ وہ خدا کے لیے کس حد تک خدمت کرے. ایلیا نے کہا تو بھی، لیکن برکت پانے کے لیے ایک شرط بھی ہے. اس نے کہا ہاں تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھ کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہو، ورنہ نہیں. اگر تو نہیں دیکھے گا تو نہیں ہوگا. یہ شرط تھی جو کلام میں ہمیں پولس کے وسیلے سے بات ملتی ہے کہ اپنے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو.
खुदा पर निगाहें लगाओ। हम गाते तो बहुत है, मेरी आस है तेरे उते ए यहोवा पाक खुदा। हम कहते तो बहुत है ज़बूरों में कि हां मेरी आस तेरे उते, लेकिन हम आस उस पे नहीं रखते। हमारी आस दुनियावी चीजों पर लगी होती है। हमारे ज़हन में चर्च में बैठे हुए प्रस्तिष्ठ के गीत गाते हुए भी ज़हन में कोई और स्टोरियां और कहीं और ज़हनी तौर पर हम पहुंचे होते हैं। उसने उसके सामने जो शर्त रखी उसका उसने जवाब भी दिया कि तू कामिल हो, तू मेरी पैरवी पूरे तौर पर कर। अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे, यानी कि तुझे दिन रात मेरा ही ध्यान हो। हम देखते हैं यशुआ की किताब में खुदा ने कहा, क्या कहा कि शरीयत की ये किताब यानी खुदा का कानून, खुदा का निजाम, द बुक ऑफ लॉ, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, दिन और रात, डे एंड नाइट। और यही शर्त उसने रखी कि तू खुदा की पैरवी कर और कामिल हो जा। अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे, अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे, और वो उसने एक लम्हे के लिए भी उस पर से निगाहें नहीं हटाई। और देखो क्या लिखा है, बातें करते वो आगे चलते और बातें करते जाते थे। देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, अब वो क्या चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। उसने दो गवाहों को पुकारा, फिलफोर उसने दो गवाहों को पुकारा। वो जब उठा लिया गया तो उसने कहा ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। सबसे पहले तो उसने एलिया को पुकारा कि देख ले एलिया, ऐ मेरे बाप, वो रूहानी बाप था उसका, ऐ मेरे बाप एलिया। उसने पहले एलिया को पुकारा, ऐ मेरे बाप तू देख ले, मैंने तुझे जाते हुए देख लिया। और दोबारा उसने पुकारा मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और इस्राएल का रथ और उसका सवार जो है वो खुदावंद है। उसने खुदा को गवाह ठहराया कि तू भी देख ले कि मैंने अपने रूहानी बाप को अपने से जुदा होते देखा। और ये कहने की देर थी कि उस पर से उसकी जो चादर, एलिया की चादर थी, वो गिर पड़ी, यानी कि ये उसका मसा था और वो जानता था यही उसका मसा है। और उसने उस चादर को उठा लिया और वो वापस पलटा। अब वो वापस क्यों पलटा? वो आखिर दम तक अपने उस्ताद के साथ रहा। और वापस क्यों पलटता है वो? इसलिए कि निजात पाने के बाद, बरकत लेने के बाद, अमल करने के बाद, मसा पाने के बाद, रोया को हासिल कर लेने के बाद फिर वहीं के वहीं बैठे रहना, उन्हीं चर्चिज की पीयू के अंदर, उन्हीं चर्चिज के अंदर, उसी एक सर्टन लिमिट के अंदर बैठे रहना खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं। उसको वापस आना है उस दुनिया में, उस निजाम में जहां वो निजात से पहले था, गुनहगारों के अंदर। निजात से पहले वो भी गुनहगार था। वहां बहुत सी दुनिया उसकी मुंतजिर है जिसको उसने वापस आकर मुनादी करनी और निजात देनी है। यह है खुदा का निजाम। खुदा के निजाम का हिस्सा बनने के लिए हमें बाप की मर्जी ताबेदारी के साथ पूरी करने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि जो ही वो वापस मुड़ा तो रास्ते में फिर वही रुकावट थी यर्दन की। लेकिन अब उसे पता था मेरे पास मसा है। पहले उसके उस्ताद ने, उसके रूहानी बाप ने उसके लिए मसा जगह तैयार की थी, उसके लिए रास्ता बनाया था। अब उसने अपने लिए रास्ता बनाया और उसने लिखा है कि क्या लिखा है कि उसने एलिया की चादर को, ये मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यहां पर भी बहुत गहरा मैसेज है हमारे लिए। दूसरा सलातीन, और उसमें लिखा है कि और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा खुदावंद एलिया का खुदा कहां है? जब उसने पानी पर मारा तो पानी दो हिस्से हो गया। उसने क्यों एलिया की चादर को दोबारा से क्यों उसने मारा?
اس لیے کہ اس نے اس مسا کا استعمال کیا. ہمارے پاس بلیسنگ جو آتی ہے، جو ہمیں خدا کے خادموں کلام سننے کے وسیلے سے جو بلیسنگ ملتی ہے، وہ مسا جو ہمیں ملتا ہے، کیا ہم اس کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم واپس اس میسج کو لے کر ان لوگوں تک جاتے ہیں جو منتظر ہیں؟ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے چادر کو جب مارا تو ڈیفینیٹلی اس نے چادر کو لپیٹ کر مارا. اس نے کھلی ہوئی چادر نہیں ماری کہ وہ ہوا میں ہی اڑتی لہراتی رہے. ہم بہت مرتبہ چادر کو اکٹھا نہیں کرتے، کھلی ہوئی چادر پر بیٹھنا چاہتے ہیں. کھلی ہوئی چادر جو ہے وہ بکھرا ہوا مسا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں بکھرا ہوا. کبھی ہم ادھر چلے گئے، کبھی اس مشن کے ساتھ چلے گئے، کبھی ادھر. ہم کہاں پر ہیں؟ جہاں پر ہیں وہاں پر اپنے مسا کو اکٹھا رکھو تاکہ وہ کام کرے. بکھرا ہوا مسا کام نہیں کرتا، بکھری ہوئی صرف کنکریاں ہوتی ہیں. شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کنکریاں کسی کام کی نہیں رہتی. اپنے مسا کو اکٹھا رکھو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا اور ایلیا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے ایلیا کو اپنا استاد، اپنا روحانی باپ جانا اور اس کے پیچھے چلا. اور یسوع مسیح نے، ہم جو متی 10ویں باب میں ہم نے شروع میں حوالہ پڑھا 24 آیت کے اندر، کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب شاگرد کامل ہوتا ہے تو استاد کی مانند ہوتا ہے. اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کی یہ ویژن ہے کہ ہم اس کی مانند ہوں. اور یسوع نے یہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ وفاداری کی، وہ اس کے ساتھ چلتا رہا اور بالآخر وہ اس کی مانند ہوا. ہم مسیحی ہیں، ہم کہنا فخر سمجھتے ہیں مسیحی، لیکن کیا واقعی ہم مسیح کی مانند ہیں؟ کیا مسیح کی مانند ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ اور کیا جیسے ایلیا وہاں سے پھر واپس چلا برکت لے کر، تو اس کو واپس اس نے آنا تھا، کیونکہ وہ وہیں بیٹھے رہنا، برکت لے کر اسی جگہ پر رکنا خدا کے نظام کا حصہ نہیں ہے. خدا کے نظام کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو برکت مل جاتی ہے تو اس کو لے کر اس نظام تک واپس جاؤ جہاں سے تم نکلے تھے، جہاں لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں، جہاں لوگ ابھی بھی نجات سے دور ہیں، ہمیشہ کی زندگی سے دور ہے. ان کو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دو، مسا اور برکت لے کر. اس لیے عزیزو، اگر آپ بہت عرصے سے چرچز میں جا رہے ہو، کلام سن رہے ہو، تو اس کلام کو لے کر آگے نکلو، لوگوں تک پہنچاؤ. یہ الیشا اور ایلیا کی زندگی سے ہم چیز سیکھتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایلیا نے اس کو اپنا دونا مسا دیا، کیونکہ اس نے جتنے ایلیا نے اپنی زندگی میں معجزات کیے، اس سے دگنے معجزات الیشا نے کیے. اور یہاں تک کہ وہ مسا جو ہے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا مر بھی گیا ہے اور الیشا مر بھی گیا ہے، اور اس کو ایک قبر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی ہڈیاں صرف پڑی ہوئی ہیں، جسم گل گیا ہے، سب کچھ ختم کئی سالوں بعد. اور لکھا ہے کہ کسی نے وہاں پر ایک لاش کو پھینک دیا جہاں پر الیشا کی ہڈیاں تھیں، تو لکھا ہے وہ مردہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کر زندہ ہو گیا. وہ مرنے کے بعد بھی اس کا مسا اس جگہ برقرار تھا. مسیح میں آنے کے بعد ہمارا مسا اس قدر کہ جو چیز ہم سے چھو جائے وہ پاک ہو جائے، وہ برکت پا لے. ہم تو کسی کو قائل نہیں کر سکتے. یہ کیسا مسا ہے؟ یہ اندر برکت ہونی چاہیے، نالج نہیں. آپ کو ڈگریاں خادم نہیں بناتی، مسیح کو جاننا آپ کو خادم بناتا ہے. اس لیے مسیح کو جانیں. الیشا اور ایلیا کی زندگی سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اپنے استاد کی مانند ہو، کامل کرنے والے کو تکتے رہو، اس کی مرضی پوری کرو، اور اس کی شریعت کی کتاب پر دن رات ہمارا دھیان ہو، اور اس کی شریعت کی کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. ہاللیلویا. ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیرے کھلے آسمان کے نیچے تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دیتا ہوں. ہمیں فضل دے کہ ہم کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں اور اس کی نجات کو خدا لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہی تیری مرضی ہے، تاکہ ہم تیرے نظام کا حصہ بنیں. ورنہ تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تیرے نظام سے الگ ہو کر ہم محض تنہا رہ جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. بہت لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور ابھی پیچھے بہت سا نظام ایسا پڑا ہے جس تک ہمیں تیری خوشخبری کو لے کر جانا ہے. اخیر وقت ہے، ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلہ سے تیار کر.
ہاں خداوند ان تمام سننے والوں کو اس کلام کے وسیلہ سے یہ برکت دے کہ ہم تیرے خداوند خدا کلام کو لے کر دنیا تک پہنچے، دنیا کے آخر تک پہنچے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا سن اور قبول کر، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد ایک اور کلام کا سلسلہ لے کر جس میں کچھ اپ لفٹنگ باتیں ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو کس طرح لوگوں تک پہنچا سکیں، میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔